السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے ہمارا جو علم النحو کا کورس چل رہا تھا اسی کے بارے میں جو ہے آگے بات کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا جو زیر بحث موضوع ہوگا وہ مذکر اور مؤنث کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب مذکر و مؤنث میں جو ہے نر جو ہوتا ہے، نر اس کو مذکر کہتے ہیں، اور مادہ جو ہوتی ہے، مادہ اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ پھر مذکر اور مؤنث جس طرح حقیقی دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی جیسے ماں یعنی حقیقی دنیا میں پائے جاتے ہیں جیسے ماں، باپ، بہن اور بھائی، بیٹی، بیٹا، بیوی، شوہر، خالہ، خالو، مرد اور عورت، گائیں، بیل، مرغی، مرغا، اسی طرح الفاظ میں بھی تذکیر و تانیث مذکر و مؤنث پائے جاتے ہیں۔ جیسے اردو زبان میں نماز مؤنث ہے اور رکوع مذکر ہے، اسی لیے نماز پڑھی اور رکوع کیا کہتے ہیں، اور نماز پڑھا اور رکوع کی یہ کہنا غلط ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی الفاظ کی تذکیر و تانیث پائی جاتی ہے، اور ان کا سمجھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جملہ غلط نہ ہو جائے۔ اگر لڑکی آئی ہے تو جاءت کہا جائے گا، اور اگر لڑکا آیا ہے تو جاء کہا جائے گا۔ البتہ فارسی زبان میں الفاظ کی تذکیر و تانیث کا کوئی وجود نہیں، لڑکا آیا ہو یا لڑکی آئی ہو دونوں کے لیے آمد ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا، پچھلے سبق کی ویڈیو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کسی بھی چیز کی دو قسموں میں سے پہلے وہ سمجھنی چاہیے جس کی اقسام کو یعنی جس کی اقسام کم ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ یعنی دو قسم ہیں کسی بھی چیز کی، اس میں سے وہ چیز زیادہ سمجھنا آسان اور مؤثر ہوگی جس کی تعداد کم ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ معرفہ اور نکرہ ہے، اس میں سے ہم نے پہلے نکرہ کو سمجھا تھا۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث میں سے بھی مؤنث کی اقسام صرف چار ہیں، باقی سب الفاظ مذکر ہوتے ہیں۔ معرفہ اور نکرہ میں سے ہم نے جو ہے پہلے معرفہ کو سمجھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مذکر اور مؤنث میں سے مؤنث کی اقسام صرف چار ہیں، باقی سب الفاظ مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ چار اقسام کون سی ہیں وہ بتاتا چلوں آپ کو کہ نمبر ایک، پہلی قسم جو مؤنث کی قسموں میں سے آتی ہے وہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا یعنی جسے تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے گولتا ہو وہ مؤنث ہے، جیسے کہ طلحہ، ٹھیک ہے، ناقہ، اور اس طرح غرفہ مثال کے طور پہ، یہ مثال ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، جس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، جیسے حمراء، لال رنگ والی، یہ بھی کیا ہے، یہ مؤنث کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم، جس لفظ کے آخر میں الف ہو یا یا ہو اور اس پر کھڑا زبر بھی ہو، جیسے بشرا، عظما، یہ جو ہے تیسری قسم۔ اسی طرح چوتھی قسم جو ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں وہ تمام الفاظ بھی مؤنث ہیں جنہیں اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسے مؤنث تقدیری کہتے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہے، یہ وقتاً فوقتاً لغت عربی کے طلبہ کے سامنے آتے رہتے ہیں، جیسے عقرب، بچھو اس کا معنی ہوتا ہے دار، گھر، یہ شمس یعنی سورج، ارض یعنی زمین۔ تو یہ تھے مذکر اور مؤنث کی بحث، اور اس میں سے ہم نے بتایا کہ کیوں ضروری ہے مذکر اور مؤنث کو سمجھنا، کیوں ضروری ہے، کیونکہ جملہ ہمارا غلط نہ ہو جائے۔ دوسری چیز کہ مؤنث کی اقسام کیا کیا ہے، یعنی جو چیز کم ہوتی ہے اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھر ہم نے مؤنث کی اقسام کیا کیا ہیں اس کو پھر ہم نے آگے بتایا کہ چار قسمیں ہیں، ایک، دو، تین، چار، بس چار قسمیں اس کو سمجھ لیا تو یہی کچھ ہے مؤنث جو پوری عربی لغت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، تمام کے تمام مذکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں بس
بس یہی تھا۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آگے ہم اس کو فردر چلائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔